الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبق نمبر 122، اور یہ فعل معطل اور اس کی قسموں سے متعلق ہے۔ یہ ذرا اہم سبق ہے اور ہم آسانی سے مشکل کی طرف رواں دواں ہیں اور بتدریج ہم آگے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم آپ کو آگے کی دنیا کی سیر کرائیں، ذرا پچھلا اعادہ ہو جائے۔ ہم نے بتایا تھا آپ کو کہ فعل کے 6 ابواب ہیں: نصر ینصر انصر، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع، فتح یفتح افتح، کرم یکرم اکرم اور حاسب یحسب احسب۔ اور ہم نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ نصر ینصر کے وزن پر آنے والے 50-60 افعال کو یاد کر لو۔ کتب یکتب اکتب، قتل یقتل اکتب۔ اور ہم نے کہا تھا کہ ضرب سے بھی بہت سارے افعال کو یاد کر لو: جلس یجلس اجلس، نزل ینزل انزل، وغیرہ وغیرہ۔ اب ہم یہ بتا رہے ہیں کہ بعض اوقات فعل معطل ہوتا ہے۔ ہم نے ابتدائی اسباق میں بتایا تھا کہ حروف 2 قسم کے ہوتے ہیں: حروف صحیحہ اور حروف علت۔ تو 28 میں سے 25 حروف صحیح ہیں اور 3 حروف علت ہیں: الف، واو اور یا۔ الف، واو اور یا۔ تو جس فعل کے اندر حرف علت آ جائے اس کو فعل معطل کہتے ہیں۔ معطل کا مادہ بھی عین لام ہے، یہ باب افتعال سے ہے: اعتل یعتل معطل۔ یاد رکھیے کہ اس کا مادہ میم عین تے نہیں ہے اور یہ عین تے لام بھی نہیں ہے، بلکہ یہ عین لام ہے۔ معطل، اس میں لام پر تشدید ہے۔ تو فعل معطل وہ فعل ہے جس میں واو یا الف آئے، واو یا الف آئے۔ اب آ جائیے کہ یہ جو فعل صحیح ہے اس کی بھی 3 قسمیں ہیں، اور وہ ہے سالم اور مہموز اور مضاعف۔ تو سالم جو ہے بالکل انٹیکٹ ہوتا ہے، لیکن محموز کا مطلب یہ ہے جس میں حمزہ آ جائے، اور مضاعف کا مطلب یہ ہے کہ جس میں کسی حرف کو 2 بار دہرایا جائے۔ اس کے برخلاف جو فعل معطل ہوتا ہے اس میں یا تو حرف علت واو، الف یا یا ہوتا ہے۔ فعل معطل کی 3 قسمیں ہیں: مثال، اجوف اور ناقص۔ مثال، اجوف اور ناقص۔ فعل مثال میں حرف علت الف، واو یا سب سے پہلے آتا ہے، اور اجوف میں فعل علت جسے ہم حرف علت جسے ہم حرف ناقص بھی کہتے ہیں، وہ درمیان میں آ جاتا ہے، اسی لیے اس کا نام اجوف رکھا گیا، اور آخر میں اگر وہ آ جائے تو وہ فعل ناقص کہلاتا ہے۔ تو فعل معطل بعض اوقات مرکب ہوتا ہے، یعنی اس میں 1 سے زیادہ حروف علت ہوتے ہیں۔ اب چند ایک مثالیں ہم آپ کو دیں گے جس سے بات انشاءاللہ آپ پر پوری طرح واضح ہو جائے گی۔ تو فعل معطل کی 3 قسمیں ہیں۔ اس طرح یہ کل 6 قسمیں بن جاتی ہیں:
تو پہلی جو قسم ہے وہ فعل مثال ہے، جس کا مادہ پہلا حرف جو ہے واو اور یا سے شروع ہوتا ہے، اور اس کو مثال کا نام اس لیے دیا گیا ہے کہ یہ فعل مثال کی طرح فعل ماضی میں فعل صحیح ہوتا ہے۔ جیسے آپ مثال کے طور پر وصلہ کو لے لیجئے، یہ واو سے شروع ہوا ہے، وصلہ، اس کا فعل ماضی بالکل اپنے اصلی پیٹرن پر ہے۔ یا یئیسا میں یا اور حمزہ اور سین ہے، یہ اپنے اصلی پیٹرن پر ہے۔ اب آ جائیے کہ فعل اجوف وہ فعل ہے جس کا عین کلمہ، جس کا درمیانی حرف واو یا فال پر مشتمل ہو، واو اور یا پر مشتمل ہو، اس کا درمیانی حرف صحیح نہیں ہوتا، اسی لیے اس کو اجوف کا نام دیا گیا ہے۔ تو اب اس کی دو قسمیں ہیں، اجوف واوی اور اجوف یائی۔ قال یقول قل میں اس کے درمیان کیا ہے؟ حرف علت واو ہے، اس کا مادہ ہے قاف واو لام۔ قال یقول قل قول، تو یہ اس کو ہم چونکہ واو آیا ہے اور درمیان میں آیا ہے، اس لیے ہم اس کو اجوف واوی کہتے ہیں۔ اب ایک دوسری مثال لے لیجئے جسے ہم اجوف الیائی کہتے ہیں، کہ ان کی درمیان واو نہیں ہے بلکہ یا ہے، جیسے باع یبیع بیع میں با یا عین حروف اصلیہ یا حروف مادہ ہیں، اور درمیان میں یہاں پر یا آیا ہے۔ تو اور فعل ناقص اس کی تیسری قسم ہے، جس میں حرف علت آخری کلمے میں آتا ہے، لام کلمے میں آتا ہے۔ جیسے اس کی بھی دو مثالیں ہو سکتی ہیں، ناقص الواوی اور ناقص الیائی۔ ناقص الواوی میں مادے کا حرف آخر میں ہوتا ہے، فعل ناقص واوی میں غور سے دیکھیے مادے کا آخری حرف واو ہے، جیسے دعا یدعو، دال عین واو، دعا یدعو ادعو۔ لیکن یہاں دیکھیے تبدیلی کہ دعا میں واو غائب ہے اور یدعو میں واو ہے، اور فعل امر ادعو میں بھی واو غائب ہو گیا ہے۔ اسی طرح ہم ناقص یائی کی مثال بھی دیتے ہیں، جس کے آخر میں یا ہے، جیسے قضا یقضی اقضی، تو قضا یقضی اقضی۔ تو اب یہاں پر قضا کے اندر بھی یا موجود ہے، اور اقضا یقضی، یقضی جو ہے اقضی، قضا یقضی اقضی میں یا غائب ہو گیا ہے۔ اب دیکھیے یہاں پر کچھ مثالیں، تو سالم محموز مضاعف کی مثالیں لے لیجیے، جیسے ذہب سالم ہے، کیونکہ اس کے اندر کوئی حرف علت نہیں ہے تو اور کوئی حمزہ بھی نہیں ہے، اور یہ سالم ہے ذہب۔ اور مضاعف یا مضاعف وہ کہتے ہیں وہ فعل ہے جس میں ایک ہی حرف دو مرتبہ آتا ہے، جیسے شدہ میں اس کا مادہ ہے شین دال تال، حقہ کا مادہ ہے ہا قاف کاف۔ تو کسی حرف کو دہرانے کے لیے، کسی آواز کو دہرانے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے۔ تو پہلی قسم سالم ہو گئی جیسے ذہبہ، دوسری قسم جو ہے مضاعف ہو گئی جیسے شدہ اور حقہ وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ جو محموز ہے، محموز کا مطلب ہے وہ فعل جس میں حمزہ ہو۔ اس کی تین قسمیں ہوتی ہیں، محموز الفا، محموز العین اور محموز اللام۔ تو یہ الفاظ بظاہر آپ کو مشکل نظر آ رہے ہیں۔ محموز الفا کا مطلب ہے فا کلمے میں حمزہ ہے، پہلا حرف حمزہ ہے، جیسے اکل یاکلو کل،
جیسے ادب یادو، جس طرح اخذ یاخذ خذ، تو الف حمزہ پہلے ہے اس لیے اس کو محموز الفا کہتے ہیں۔ دوسری مثال ہے جس میں حمزہ درمیان میں آتا ہے، جیسے سأل یسأل اسأل یا سأل یسأل سل، سأل یسأل، تو سأل میں مادہ کیا ہے؟ سین حمزہ لام، یہاں حمزہ درمیان میں آیا ہے اس لیے یہ محموز العین ہے، اور محموز اللام سے مراد یہ ہے کہ آخری حرف حمزہ ہوتا ہے، جیسے قرأ میں قاف را حمزہ یا بدأ میں با دال حمزہ۔ اب آ جائیے، یہ مثالیں تو ہم آپ کو دے چکے ہیں کہ جو معتل ہے، افعال معتلہ ہیں، ان کی بھی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ مفرد میں صرف ایک حرف علت ہوتا ہے، مرکب میں ایک سے زیادہ حرف علت ہوتے ہیں۔ جیسے ان کی پھر مفرد کی 3 قسمیں ہیں، مثال اجوف ناقص، مثال میں پہلا حرف علت ہوتا ہے، جیسے وصل یصل سل، اور یئیس ییأس ایأس، اور اجوف میں پھر درمیان میں حرف علت ہوتا ہے، جیسے قال یقول قل قول، اور باع یبیع بیع بیع، اور ناقص میں آخری حرف واو یا یا ہوتا ہے، جیسے دعا یدعو ادعو، دعا یدعو ادعو، تو اس میں آخری حرف واو حرف علت ہے۔ اور اسی طرح قضا یقضی اقضی میں قاف ضال اور الف، قضا یقضی اقضی میں یہ باب نصرہ سے ہے، اور اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ ناقص ہے۔ اب آ جائیے مرکب فعل معتل یا مرکب افعال معتلہ کی طرف آتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ دونوں حروف ملے ہوئے ہوتے ہیں، قریب ہوتے ہیں، ان کو ہم لفیف مقرون کہتے ہیں۔ مقرون کا مطلب ہے جڑے ہوئے ساتھ، جیسے روا یروی ہے، روا یروی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ دوسرا حرف واو ہے اور وہ بھی حرف علت ہے، اور یا جو ہے وہ بھی حرف علت ہے، تو روا یروی یا روا یروی، روا یروی۔ اچھا، دوسری مثال اس کی یہ ہے کہ ایک طرف حرف علت ہو اور اس طرف بھی حرف علت ہو، درمیان میں ایک فعل صحیح ہو، اس کو ہم مفروغ کہتے ہیں، اس لیے کہ یہ جدا کر دیے گئے ہیں، جیسے وقع یقیقی، وقع یقیقی، تو وقع میں واو بھی ہے، قاف بھی ہے، یا بھی ہے، تو وقع، تو یہ مفروق ہے، اور قاف سے پہلے واو حرف علت ہے، اور وقع میں قاف کے بعد جو ہے وہ یا حرف علت ہے۔ اچھا، اسی طرح بعض محموز ناقص بھی ہوتے ہیں۔ ناقص یوں اس طرح کہ اس میں حرف علت ہوتا ہے، محموز اس طرح کہ اس میں حمزہ ہوتا ہے، جیسے عطایاتی تھی، عطایاتی تھی، تو یا ای تھی، تو عطایاتی میں پہلا حرف حمزہ ہے اور آخری حرف اس کا یا ہے، عطایاتی تھی۔ اسی طرح حیہ کے لفظ کو دیکھ لیجئے، حیہ یحییٰ، تو حیہ، حیہ، تو یہ بھی مضاف ہے، اس کا مادہ حیٌ ہے، ہا یا یا، ہا یا یا۔ تو فعل صحیح کیا ہے؟ اس کی 3 قسمیں ہیں، سالم، محموز، مضاف۔ فعل سالم کیا ہے؟ وہ فعل ہے جس کے مادے میں نہ کوئی حرف علت ہو، نہ حمزہ ہو، نہ مکسور ہو، جیسے اس کی مثالیں ہیں ذہب یذہب اذہب، سبق یسبق اسبق، نصر ینصر انصر، ضرب یضرب اضرب، سمع یسمع اسمع، کرم یکرم اکرم، فتح یفتح افتح۔ یہ فعل سالم ہے۔ فعل محموز وہ جس میں کہیں نہ کہیں حمزہ ہو
اور محمود الفا کی مثال کیا ہے؟ اکھلا، حمزہ کاف لام، یہ اس لیے فعل معطل ہو گیا۔ محموز العین درمیان میں حرف علت آتا ہے، جیسے قالا میں جو ہے قاف الف لام۔ اور محموز کی مثالیں ہم نے آپ کو دی تھی، سب سے آخر میں حمزہ ہوتا ہے، اور جیسے بدأ اور قرأ وغیرہ وغیرہ۔ مضاعف کی مثال لے لیجئے، یہ وہ فعل ہے جس کے مادے میں حرف مکرر 2 بار آتا ہے۔ شدہ میں دیکھیے، اصل میں یہ شددہ تھا، دال مشدد ہے۔ فرہ کو دیکھیے، یہاں را مشدد ہے، فرارا تھا۔ تو زنہ کو دیکھ لیجئے، یہاں نون مشدد ہے، یہ زننا تھا۔ تو فعل کے اندر اگر ایک ہی حرف 2 بار آئے تو اہل زبان اس پر تشدید لگا کر اس کو معطل کر دیتے ہیں اور اس کو مضاعف بنا دیتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔